Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और आज का हमारा मौजू है पुलिस चलान ज़ेफ़े 173। जैसा कि हर पाकिस्तानी हर शख्स जानता है कि एफ़आईआर के बाद पुलिस ने अदालत में एक चलान जमा करवाना होता है। तो आइए जानते हैं कि चलान से क्या मुराद है, जो कि हमें बताएंगे माहिर कानून एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। एफ़आईआर जब दर्ज होती है, जब भी कोई वक़ूआ होता है क्रिमिनल लॉ में और एफ़आईआर दर्ज की जाती है, तो एफ़आईआर दर्ज होने के बाद पहला काम जो पुलिस का होता है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उनके पास दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि जो मुद्दई और उनके गवाहान को या जो मौका पर लोग मौजूद थे जब ये जाते हैं, मौका विज़िट करते हैं, और उस वक्त जो इनको वहाँ से नई एविडेंसेस मिलती हैं, लोगों के बयानात ये कलम बंद करते हैं, लोगों से उस वक़ूआ की बाबत ये पूछ गिछ करते हैं। तो ये सारे का सारा इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ये तफ्तीश का हिस्सा होता है। तो पुलिस का ये काम होता है कि एफ़आईआर के बाद वो तफ्तीश करती है, और जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जब उसकी जो कंक्लूजन है, जो फाइंडिंग्स हैं, जब वो अदालत में जमा करवाई जाती हैं, तो हम कहते हैं कि पुलिस ने चालान सबमिट करवा दिया, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसको चालान कहा जाता है। अब चालान जो है पुलिस की तरफ से ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। जो ट्रायल शुरू होता है, जब हम ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं, चालान जमा होने के बाद हमेशा फ़र्द जुर्म आयद होता है, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर एविडेंस होती है और केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता है। तो चालान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चालान के लिए कानून ये कहता है, ये सेक्शन 173 है CRPC, वो ये कह रहा है कि जब भी एफ़आईआर दर्ज होगी, तो जिस दिन एफ़आईआर दर्ज होगी उसके 14 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो चालान सबमिट करवाए। अब अगर वो 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और उसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है, जो को अक्यूज़ड है उनको अभी गिरफ़्तार नहीं किया, उसकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने रिकवरी करनी है, कोई भी मामला है, और 14 दिन के अंदर अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जो जर्नल क्रिमिनल लॉ है जिसको CRPC डील करता है, उसमें जो फिज़िकल रिमांड का कंसेप्ट है वो 14 दिन का है। मैक्सिमम 14 दिन फिज़िकल रिमांड होता है, और ये 14 दिन इसलिए रखा गया है कि अगर किसी केस में मुलज़िम का 14 दिन का भी रिमांड दिया जाए तो इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है हमारे कानून के मुताबिक 14 दिन में कंप्लीट करनी है जिस दिन एफ़आईआर दर्ज हुई है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पुलिस की अपनी एक साइकी है और अपनी एक उनकी अप्रोच है, और वो मैंने नहीं देखा अपनी इस प्रोफेशनल जो लाइफ है इसमें कि कभी पुलिस ने 14 दिन में जो है वो चालान सबमिट करवाया हो। बड़े को रेयर केसेस होंगे, जैसे ज़ैनब कत्ल केस है और इस तरह के जो केसेस हैं, उसमें जब प्रेशर होता है सोसाइटी का, सोशल मीडिया का, या अदालतों की तरफ से कोई डायरेक्शन, सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाए, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो करवाते हैं, क्योंकि कानून ने उनको फिर रिलैक्सेशन दे देता है। कानून कहता है कि अगर तो 14 दिन में कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, आपने करनी 14 दिन में। अगर 14 दिन में कंप्लीट नहीं हुई तो जो उस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उस हद तक आप जमा करवा देंगे, ताकि जो ट्रायल है वो पेंडिंग ना हो, और आप जाके अदालत को बताएंगे कि ये 14 दिन में ये तफ्तीश की है, ये चीज़ें सामने आई हैं, ये एविडेंसेस सामने आई हैं, ये रिकवरी हुई है, ये सारी चीज़ें जो अदालत में सबमिट करवा देंगे। अदालत उस इंटरम चालान को देखेगी कि आया इस इंटरम चालान की बुनियाद पर जो ट्रायल है वो शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखा जाता है अदालत की तरफ से। और अगर तो अदालत उस इंटरम चालान की बुनियाद पे जो ट्रायल है उसको शुरू कर दे, तो बाद में पुलिस वाले वो जो कंप्लीट चालान है वो अदालत में सबमिट करवा देते हैं। और अगर वो अगर वो 14 दिन के अंदर कंप्लीट चालान ही सबमिट करवा दे तो फिर तो ट्रायल शुरू हो जाता है। अब इसमें एक और अहम चीज़ है कि जो चालान है
وہ جب جمع کروایا جاتا ہے تو ہمیشہ جو تفتیشی آفیسر ہے وہ جمع کرواتا ہے پروسیکیوٹر کے ذریعے. ڈائریکٹ کبھی بھی پولیس افسر جا کے مجسٹریٹ کی عدالت میں یا جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکتا. وہ پروسیکیوٹر جو سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ جمع کرواتے ہیں. اور اگر پروسیکیوٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کیس میں یہ جو چلان سبمٹ کروایا گیا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو منوان آگے فارورڈ کر دیتے ہیں متعلقہ عدالت کو. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی لیکیوناز ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، تو وہ چلان واپس بھیج دیتے ہیں اور اعتراض لگ جاتا ہے چلان پہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معاملہ تھا ایس ایس پی مفخر عدیل کے کیس کا اور شہباز ستلہ قتل کیس کا، اس میں 2 دفعہ چلان واپس بھیجا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر پولیس اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے اس میں غلطیاں کر رہی تھی اور پروسیکیوشن اس چیز کو دیکھ رہی تھی. اور ابھی تو لاہور میں بڑی بدقسمتی ہے، 2020 کا جو رپورٹ آئی ہے پروسیکیوشن برانچ کی طرف سے کہ سینکڑوں چلان مسنگ ہیں. پولیس کہتی ہے ہم نے چلان سبمٹ کروا دیے، پروسیکیوشن کے پاس وہ چلان آئے نہیں ہیں. اور جو لاہور کے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو خط لکھا ہے کہ اتنے چلان مسنگ ہیں. پوچھیں ان پولیس افسران سے کہ یہ کن کو بچانے کے لیے، کیا یہ ان ملزمان کو بچانے کے لیے یہ چلان جو ہے وہ مسنگ کرتے ہیں یا انہوں نے وہ فائلیں کدھر گم کی ہیں؟ جب فائل ہی ختم ہوگی تو کہاں کیس چلے گا اور کیسے جو ہے وہ کسی کو سزا ہوگی؟ اب جب انٹرم چلان سبمٹ کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ چلان میں جو ہے اس کے یہ پورا ایک پریسکرائبڈ مینر ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے، ایک اسپیسیفک ایک پرفارما بنایا جاتا ہے چلان کا. اور اس جو چلان ہے اس کے 7 خانے ہوتے ہیں. 7 وہ ایسا ایک ٹیبل بنایا جاتا ہے کہ اس میں 7 خانے الگ الگ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. اس میں جو پہلا خانہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس خانے میں پولیس نے مدعی کا نام لکھنا ہے اور اس کا ایڈریس لکھنا ہے کہ اس ایف آئی آر میں، اس کیس میں مدعی کون تھا. تو پہلے خانے میں مدعی کا نام لکھا جاتا ہے. جو دوسرا خانہ ہے اس میں 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک تو ان ملزمان کا نام لکھا جاتا ہے جن کو پولیس نے دوران تفتیش بے گناہ کر دیا ہے، تو ان کی حد تک جو ہے وہ خانہ نمبر 2 میں چلان کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ کچھ ملزمان کا چلان خانہ نمبر 2 میں ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے تفتیش میں ان ملزمان کو بے گناہ لکھ دیا ہے. یا خانہ نمبر 2 میں جو چلان کیا جاتا ہے وہ اشتہاری ہوتے ہیں. جو ملزمان دوران تفتیش اشتہاری ہو جائیں ان اشتہاریوں کا نام بھی خانہ نمبر 2 میں لکھا جاتا ہے. خانہ نمبر 3 میں ان لوگوں کا جو ہے وہ نام لکھا جاتا ہے جو گنہگار ہوں، جن کو پولیس نے گنہگار ڈکلیئر کیا ہو، گلٹی ڈکلیئر کیا ہو. ان ملزمان کا نام خانہ نمبر 3 میں لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیا وہ حراست میں ہے یا وہ ضمانت پر ہے. یہ چیز بھی اس خانہ نمبر 3 میں درج کی جاتی ہے. خانہ نمبر جو 4 ہے اس میں خانہ نمبر 3 اور 4 بیسیکلی یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ کن کن ملزمان کو جو ہے وہ گلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے، گنہگار ڈکلیئر کیا گیا ہے، کن کن کے خلاف جو ہے وہ ثبوت کافی ہونے کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ گنہگار لکھا گیا ہے. اور خانہ نمبر 4 میں ساتھ لکھا جاتا ہے کہ کیا وہ ضمانت پر ہیں یا حراست میں ہے. یہ دونوں اکٹھا، ہمیشہ جب بھی آپ چلان فارم دیکھیں گے تو یہ اکٹھے خانے ہوتے ہیں 3 اور 4. خانہ نمبر 5 میں مال مقدمہ لکھا جاتا ہے جو ریکوری ہوتی ہے. اگر کوئی قتل کا کیس ہے کہ مقتول کے جو کپڑے ہیں جو اس نے آخر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی پہنے ہوئے تھے، یا پسٹل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی کلہاڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو مال مقدمہ، پولیس مال مقدمہ بناتی ہے، ہمیشہ اس کو تحریر کیا جاتا ہے. خانہ نمبر 6 میں جو گواہان ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے، ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن کون کون سے گواہ پیش کرے گی اس کیس کے اندر. اور خانہ نمبر 7 میں پھر مختصر حالات لکھے جاتے ہیں، ایف آئی آر کی سٹوری لکھی جاتی ہے. اور آخر میں پھر جو تفتیشی افسر ہے وہ اپنی فائنڈنگز لکھتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے اور ان ایویڈنسز کی بنیاد پر ملزم کے خلاف ہم نے چلان سبمٹ کروا رہے ہیں اور یہ گناہگار ہے. اور پھر نیچے تفتیشی افسر کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں. متعلقہ ایس ایچ او کے، تھانے کے ایس ایچ او کے بھی ضرور سائن ہوتے ہیں. کسی بھی تفتیشی نے چلان پروسیکیوشن کو بھیجنے سے پہلے اس کے جو ہے وہ سگنیچرز لیے جاتے ہیں متعلقہ ایس ایچ او کے. تو یہ چلان کا ایک کنسیپٹ ہے ہمارے لاء میں اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اس میں چلان کے ساتھ جو ریکوری ہے، ریکوری میمو بنایا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں ریکور ہوئی ہیں،
جو چیزیں مختلف جو سرکاری گواہان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پسٹل ہے وہ اس نے برآمد کیا ہے، اس کا بیان لکھا جاتا ہے۔ جو بیانات ہیں 161 کی اسٹیٹمنٹس ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو میڈیکل ہے، اگر کوئی MLC ہے، کوئی ہارٹ کا کیس ہے، وہ ساری چیزیں چلان کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کا بیان بطور 161 CRPC کے تحت لکھا جاتا ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضمنیوں میں کچھ ہوتے ہیں جن کو پولیس نے بطور گواہ رکھنا ہوتا ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 161 CRPC کے تحت لکھی جاتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو دریافت میں لکھا جاتا ہے کہ بعد دریافت مطلب یہ کہ پولیس ضمنیوں میں لکھتی ہے کہ ہم موقع پر گئے تو ہم نے ان سے جب دریافت کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے استفسار جب ہم نے کیا تو انہوں نے یہ بتایا، ان کے بیانات دریافت کر کے لکھے جاتے ہیں۔ جن کو بطور گواہ عدالت میں پیش کرنا، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 161 CRPC کے تحت لکھی جاتی ہے، اور چلان کے ساتھ ہمیشہ 161 CRPC کے تحت جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ساتھ لگائی جاتی ہے اور عدالت میں سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔